السلام علیکم اسٹوڈینٹس. پوئم 16 آج شروع کریں. پوئم نمبر 16 اور اس کا ٹائٹل ہے گاڈز ایٹریبیوٹس, written by the great Sufi poet Jalaluddin Rumi and translated by Dr. Nicholson. God's attributes. ایٹریبیوٹس صفات ہوتی ہیں, یہاں صفاتی نام ہے, ایٹریبیوٹیو نیمز کا ذکر ہو رہا ہے. صوفی شاعر جلال الدین رومی اپنے سننے والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام انسانوں تک پہنچائے. ان کا خاص مقصد ہے, اور مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو ذہن میں رکھے اور اپنا کردار, اپنا عمل, اپنی گفتگو, اپنی سوچ ان حدود و قیود میں ٹیلر کرنے کی کوشش کرے, استوار کرنے کی کوشش کرے جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان تک راہ عمل سمجھا دی ہے, اتمام حجت کر دی ہے, لیکن اس کی مزید تشریح اپنے حساب سے جو مولانا جلال الدین رومی اس نظم میں کر رہے ہیں. گاڈز ایٹریبیوٹس, اللہ تعالیٰ کی صفات. پہلی لائن ہے God calls himself seeing to the end. اینڈ کا مطلب ہے یہاں پہ مقصد. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دیکھنے والا, بصیر کہتے ہیں. اپنے صفاتی ناموں میں ایک نام جو اللہ تعالیٰ نے انسان تک پہنچایا وہ بصیر ہے, دیکھنے والا. اور یہ نام انسان تک پہنچانے کا مقصد, یہ صفاتی نام انسان تک پہنچانے کا مقصد یہ تھا, ٹو دی اینڈ, مقصد یہ ہے that his eye may scare you from sinning. You ہر انسان ہے, اور his اللہ تعالیٰ کے لیے پروناؤن ہے. his eye یعنی اللہ تعالیٰ کی آنکھ. اللہ تعالیٰ جو اومنیسینٹ ہے, جو ہر چیز کو دیکھتا ہے, حاضر و ناظر ہے, اومنی پریزنٹ ہے, اومنیسینٹ ہے, کہ اس کی ہر چیز کو ہر وقت دیکھتی ہوئی آنکھ جو ہے, میں اسکیئر یو, اسکیئر ڈرانا ہوتا ہے, میں فرائٹن یو فرام سننگ, فرام دی کمیشن آف سن, فرام ڈوئنگ بیڈ ڈیڈ. جب اللہ پہ یقین رکھتے ہو, اللہ پہ ایمان رکھتے ہو, ہیر آفٹر پہ یقین رکھتے ہو, اگلی دنیا پہ یقین رکھتے ہو, اور یوم حساب پہ یقین رکھتے ہو, تو اللہ تعالیٰ کی اس صفاتی نام کو بھی پیش نظر رکھو کہ اسی کی ہر چیز کو ہمہ وقت دیکھتی ہوئی آنکھ جو ہے وہ تمہیں ڈرا سکے, خوف زدہ کرے غلط کام کے, برے کام کے ارتکاب سے. تم اس کے خوف سے, برے کام کرنے سے باز رہو. تیسری لائن ہے God calls himself hearing to the end. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سننے والا, سمیع بھی کہتے ہیں. اور یہ صفاتی نام دینے کا مقصد یہ ہے, یہ صفاتی نام انسان تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے that you may close your lips against foul discourse. ڈسکورس گفتگو ہے, ٹاک ہے, اسپیچ ہے, فاؤل, بیڈ ہے, میلیشس ہے, ایول ہے. اور یہ صفاتی نام انسان تم تک اس لیے پہنچایا گیا ہے
کہ جب تم بری گفتگو کرنے لگو، بد زبانی کرنے لگو، غیبت کرنے لگو، جھوٹ بولنے لگو، بہتان تراشی کرنے لگو دوسروں پر، تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام تمہارے ہونٹوں کو بند کرے. تم اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام اپنے ذہن میں رکھو تو اپنے ہونٹوں، تمہارے ہونٹ خود بخود بند ہو جائیں گے. ظاہر ہے خدا نے اپنی صفت بتا کے عمل کا اختیار تو انسان کو دیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے تم اپنے ہونٹوں پہ مہر لگا لو، بری بات کرتے ہوئے، غیبت جھوٹ بولتے ہوئے، بد زبانی کرتے ہوئے. God calls himself knowing. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو علیم کہتے ہیں، ہر بات کا جاننے والا کہتے ہیں. ٹو دی اینڈ، اور اس کا مقصد یہ ہے، اس صفاتی نام کا تم پر انکشاف کرنے کا مقصد یہ ہے that you may be afraid of him, to plot an evil. ایول برا کام ہے، پلاٹ اس کا منصوبہ بنانا ہوتا ہے، to prepare a design. اور یہ صفاتی نام، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یعنی علیم یعنی جاننے والا، تمہیں باز رکھے ایک برے کام کا، ایک برے منصوبے کا نقشہ ڈیزائن بنانے سے. When you are about to design, when you are about to plan, when you are about to hatch a bad deed, a wicked deed, this attributive name of God may hinder you, may check you from doing so. وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اور جب ایمان ہو اس کی ذات پر، اس کے صفاتی ناموں پر، تو جرم کے ارتکاب کرنے سے بہت پہلے اس کا منصوبہ بنانے کے وقت، اس کی تیاری کرتے وقت اللہ کا یہ صفاتی نام تمہارے دل میں خوف ڈالے اور تم اس عمل سے باز رہ لو. These are not mere accidental names of God. یہ اللہ تعالیٰ mere محض ہوتا ہے، just accidental random ہے. names of God، یہ اللہ تعالیٰ کے نام بے جواز نام نہیں ہیں. accidental بے جواز، irrelevant، جن کا تعلق نہ ہو حقیقت سے. اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام کوئی irrelevant random ٹائٹل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. ایز اے نیگرو میں بھی کال کیمفر، نیگرو ابھی ہے، ڈارک اسکن پرسن ہوتا ہے. کیمفر جیسے ہم اردو میں کافور کہتے ہیں، اے اسٹرانگ اسمیلنگ سبسٹینس آف وائٹ کلر ہوتا ہے نا، سنو وائٹ ہوتا ہے یہ، اس کا رنگ برف کی طرح سفید بھی اور ریڈینٹ بھی. جیسے کہ ایک حبشی کو کافور کی رنگت والا کہہ دیا جائے. جانتے ہیں کہ حبشی تو ڈارک اسکنڈ ہوتا ہے، کافور سنو وائٹ ہوتا ہے، تو irrelevant ہو گیا اگر حبشی کو کافور کی رنگت والا انسان کہہ دیا جائے. تو یہ تو کنٹرڈکشن ہو گیا، یہ کنٹرڈکشن ہو گیا ایسا کہنا. اگر حبشی کی رنگت کو کافور کی رنگت سے تشبیہ دے دی جائے، ایسے نہیں ہے. بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے یہ ٹائٹلز ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام ہیں، یہ اس ذات باری تعالیٰ کی صفات کا ہی عکس ہے. So are these names derived from God's attributes? یقین محکم ہے شاعر کو کہ اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام ڈیرائیو اخذ کرنا، ڈیڈیوس کرنا، یہ اخذ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات سے. یہ نام اس کی صفات کا عکس ہیں، پرتو ہیں. They are reflexive of his attributes, of his qualities, of his traits. And not mere vain titles of the first class.
ٹائٹل لقب ہے، وین وہی رینڈم ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ فرسٹ کاز، بنیادی سبب ہے، جو کاز سبب، اللہ تعالیٰ جو بنیادی سبب ہے یا مراد بنیادی سورس ہے، اردو میں اسے سرچشمہ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو فاؤنٹن ہیڈ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو سرچشمہ ہے تمام تخلیقات کا، تمام مخلوق کا، یہ صفاتی نام رینڈم ٹائٹل نہیں ہے، irrelevant ٹائٹل نہیں ہے. یہ 100% عکاسی کرتے ہیں اس پاک ذات کی صفات کی اور ان کے انکشاف کا. ان کا انسان تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام اور اللہ تعالیٰ کے یہ صفات انسان کو، مومن کو، ان پیرامیٹرز کے اندر، ان حدود و قیود کے اندر، ان لیمٹس کے اندر رکھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور اپنی آسمانی صحیفوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائے ہیں. دیز آر دا ڈوز، دیز آر ڈاؤنٹس. یہ امر ہے، یہ نہیں ہے. یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اور انسانی عمل کو اس خاص سانچے میں ڈھالنے کے لیے in order to mold human thought, human action and human deed in that particular die which is desired by God, which is instructed by God, which is devised by God for man, these names should prove the lighthouse for the thought and action of man. That is the end of the poem. اب اس کے بعد ہم نوٹس سے ترجمہ پڑھیں گے. اپنے نوٹس نکال لیجیے پلیز.